تو ایمانیات و عبادات میں ہماری بحث چل رہی ہے کس سے؟ دعا سے۔ پچھلے دروس میں ہم نے کیا چیزیں دیکھی؟ دعا کا معنی اور مفہوم، دعا کی اہمیت اور فضیلت، اور تیسری چیز دعا کس طرح مانگی جائے۔ آج اس کا آخری درس ہے، وہ کیا ہے؟ دعا کی قبولیت۔ دعا کی قبولیت، دعا کی قبولیت۔ بیٹا عبادت اور دعا، عبادت یعنی زندگی، عبادت یعنی بڑا آسان ترجمہ ہے، عبادت یعنی زندگی، مسلمان کی زندگی، غلام کی زندگی اور عاجز کی زندگی۔ اب دعا قبول ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ حلال کھائیں۔ کیا؟ حلال کھائیں، بلکہ رزق حلال ہو، رزق حلال ہو۔ اب حلال کھانے اور رزق حلال میں کیا فرق ہے؟ رزق ہر عطا کو کہتے ہیں، رزق، ان کو بٹھا دیں وہاں پر، رزق ہر عطا کو کہتے ہیں، رزق ہر عطا کو۔ یہ علم بھی رزق ہے، یہ حسن بھی رزق ہے، یہ عمر کا بڑھنا رزق ہے۔ رزق یعنی عطا، نوازنا، سمجھ آئی؟ آپ جس چیز کو حاصل کر رہے ہیں، چاہے وہ علم ہے، چاہے وہ سند ہے، چاہے وہ لباس ہے، چاہے وہ ہوا ہے، چاہے وہ زمین ہے، چاہے وہ فصل ہے، یہ سب رزق میں شامل ہے۔ چاہے وہ کاروبار ہے، سب سے پہلے وہ حلال ہونا چاہیے، سب سے پہلے وہ حلال ہونا چاہیے۔ جب تک انسان کا رزق حلال نہیں ہوتا، کاروبار حلال نہیں ہوتا، علم حلال نہیں ہوتا، گھر حلال نہیں ہوتا، زمین حلال نہیں ہوتی، کھانا پینا حلال نہیں ہوتا، تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ صحیح؟ پہلی شرط کیا ہے؟ رزق حلال۔ پہلی شرط کیا ہے؟ ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دیں۔ مستجاب الدعوات کسے کہتے ہیں؟ جس کی دعائیں قبول ہوتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، اپنا کھانا پاکیزہ اور حلال بنا دے تو آپ مستجاب الدعوات ہو جائیں گے۔ طبرانی کی روایت ہے، اپنا کھانا اور رزق حلال بنا لے، آپ مستجاب الدعوات ہو جائیں گے۔ اس طرح مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہیں، وہ پاک مال ہی کو قبول کرتا ہے۔ مال صرف پیسہ نہیں ہے، مال ہر وہ چیز جو جمع کی گئی، چاہے وہ سانسیں ہیں، چاہے وہ علم ہے، چاہے وہ فصل ہے، چاہے وہ کاروبار ہے، سمجھی؟ سب مال ہے۔ صحیح؟ تو پاک مال قبول کرتا ہے۔ اس نے رسولوں کو اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ پاک چیزیں کھائیں اور نیک اعمال کریں، اور نیک اعمال کریں، مسند احمد میں ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ تو ہو گیا نیک کام، صحیح ہے؟ تو اب اس سے خود میں نے پہلے عرض کیا، اشیاء تعرف بازدادہا، چیزیں اپنی مخالف چیزوں سے پہچانی جاتی ہیں۔ جس شخص کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اسے خیال کرنا چاہیے کہیں وہ علم تو ناجائز حاصل نہیں کر رہا، کہیں وہ کسی کا حق تو نہیں کھا رہا، کہیں اس کے کھانے پینے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، دیکھنے میں، سننے میں، بولنے میں، چلنے میں کوئی چیز حرام تو نہیں آ رہی۔ سمجھ آئی؟ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جمع الفوائد قرطبی میں اور ترمذی میں بھی وہ حدیث ہے، اور حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا، ھذا حدیث حسن غریب۔ صحیح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص سے لمبے لمبے سفر کرتا ہے، کیوں فرمایا؟ کیونکہ مسافر کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، مسافر کی دعائیں
قبول ہوتی ہیں وہ عاجز ہوتا ہے، بے بس ہوتا ہے، اپنے علاقے میں نہیں ہوتا، ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، کہیں سے کوئی حالات نہ آ جائیں، لمبے لمبے سفر کرتا ہے، اس کے ساتھ بکھرے ہوئے بال بکھرے ہوئے، غبار آلود کپڑے، صحیح ہے، یعنی حال پریشان ہو چکے ہیں، بکھرے ہوئے بال ہیں، کپڑے خراب ہو چکے ہیں، دونوں آسمان ہاتھ کی طرف پھیلا کر کہتے ہیں اے اللہ اے اللہ اے اللہ، صحیح، تکلیف میں اللہ کو بلاتے ہیں، لیکن کھانا بھی اس کا حرام، پینا بھی اس کا حرام، اوڑھنا بھی اس کا حرام، لباس اس کا حرام، ہمیشہ حرام ہی کھایا، تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہو سکتی ہے؟ تو اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمیں اپنے کھانے پینے پہننے اوڑھنے میں خیال کرنا چاہیے، کہیں ہم مسلمانوں کی غیبت تو نہیں کر رہے، کہیں ہم مسلمانوں کا حق تو نہیں کھا رہے، کہیں ہم کسی کی بد نظری تو نہیں کر رہے، کہیں ہم جھوٹ تو نہیں بول رہے، کہیں ہم گانے تو نہیں سن رہے۔ تو پہلے اس گناہ سے توبہ کریں، پھر جو ہے نا آگے دعا مانگیں، تو انشاءاللہ اس توبہ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ تو یہ تمام چیزوں سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ جو شخص چاہے کہ اس کی دعا قبول ہو، اس کو رزق حلال کھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کھانے والا اور خود سے دعا مانگنے والا بنا دے، آمین۔